السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ سورۃ مائدہ چھٹا پارہ ہے ہمارا اور 11 رکوع ہو گئے ہیں۔ آج ہم نے 55 آیت پڑھنی ہے، نہیں 51 آیت پڑھنی ہے آج ہم نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ یہودیوں کو والنصارى اور عیسائیوں کو اولیاء دوست، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم، جو ان کو دوست بنائے گا، منکم تم میں سے، فإنہ منہم، پس بے شک ان میں سے ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الظالمین، نہیں ہدایت دیتا قوم ظالم کو۔ فطر الذین، پس تو دیکھے گا ان لوگوں کو، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض ہے، جو سارعون، وہ جلدی کرتے ہیں، فیہم، ان میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشى، ہم ڈرتے ہیں، تصیبنا، کہ پہنچے ہم کو دائرہ گردش، فعسى اللہ، پس امید ہے اللہ تعالیٰ، یاتی بفتح، کہ آ جائے فتح کے ساتھ، وہ امر من عنده، یا حکم کے ساتھ اپنے پاس سے، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، پس ہو جائیں اس پر جو انہوں نے چھپایا اپنے جیب میں شرمندہ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائیوں کو دوست نہ بنانا، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو جو ان کو دوست بنائے گا وہ پھر ظالم ہے۔ اور دیکھے گا کہ وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں ان میں، یعنی ان کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام نہیں قبول کرتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام قبول کیا تو ہم پر کوئی گردش آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح کے ساتھ آ جائے یا اپنے پاس کے حکم سے آ جائے۔ پھر وہ اپنے اس پہ جو جی میں چھپا رہے تھے نا کہ اگر ہم اسلام لائے تو ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے، پھر وہ اس بات پہ شرمندہ ہو جائیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ آمن جو ایمان لائے، ہؤلاء الذین، کیا یہ ہیں وہ لوگ، اقسموا، جنہوں نے قسمیں کھائی تھی، باللہ، اللہ تعالیٰ کی، جہد ایمانہم، اپنی پکی قسمیں، انہم لمعکم، بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فاصبحوا خاسرین، پس وہ ہو گئے نقصان اٹھانے والے۔ یعنی جب فتح آ گئی تو ان کے ساری بات کھل کے باہر آ گئی، اور اب وہ جو ایمان والے کہنے لگے کہ یہ جو پکی قسمیں کھا کے کہا کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اب انہیں پتہ چلا، یعنی ان کا راز کھل گیا، ان کے سارے عمل ضائع ہو گئے، وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ، پس قریب لے آئے گا اللہ تعالیٰ، بقوم، ایسی قوم کو، یحبہم، جن سے وہ محبت کرے گا، ویحبون، اور وہ اس سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین، وہ نرم دل ہے مومنوں پر، عزت علی الکافرین، اور سخت ہے کافروں پر۔ یعنی مومن جو ہے کافروں پہ تو بڑے سخت ہوتے ہیں، لیکن آپس میں وہ رحم دل ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جب تک توحید قائم نہیں ہو جاتی نا، وہ لڑتے رہتے ہیں، اس لحاظ سے کافروں پر سخت ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کرتے ہیں راستے میں اللہ تعالیٰ کے، ولا یخافون، نہیں وہ ڈرتے، لومۃ لائم، ملامت سے کسی ملامت کرنے والے کی، ذالک فضل اللہ، یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، یؤتیہ من یشاء، دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے، واللہ واسع، اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ اللہم انی اسألک الفضل العظیم۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست اللہ تعالیٰ ہے، رسول، اور اس کا رسول، والذین، اور وہ لوگ، آمن جو ایمان لائے، الذین، وہ لوگ، یقیمون الصلاۃ، وہ قائم کرتے ہیں نماز، ویؤتون الزکوٰۃ، وہ دیتے ہیں زکوٰۃ، وہم راکعون، وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ ومن یتول اللہ، اور جو دوست بنائے اللہ تعالیٰ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، فإن حزب اللہ، پس بے شک گروہ اللہ تعالیٰ کا، هم الغالبون، وہی غالب ہے۔ آگے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں ادر کو آج پڑھ لیتے ہیں نا، چھوٹا سا، پھر اگلے کے ساتھ وہ ملا لیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تتخذوا الذین، نہ تم بناؤ ان لوگوں کو، اتخذوا، جنہوں نے بنایا، دینکم، تمہارے دین کو، ہزوا، مذاق، ولعبا، اور کھیل، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور کافروں کو، اولیاء، دوست۔ یعنی وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جب نماز اذان دی جاتی ہے تو سیٹیاں تالیاں بجاتے ہیں، یا جب قرآن پڑھا جاتا ہے کہتے ہیں اس میں شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ، تو ان لوگوں کو جو اہل کتاب میں سے تمہارے دین کو کھیل و تماشا بناتے ہیں، اور کافروں کو دوست نہ بنانا،
یعنی ترجمہ ذہن میں رکھیں، اے ایمان والو نہ تم بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا تمہارے دین کا مذاق اور کھیل، ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور کافروں کو، یعنی ان لوگوں کو اور کافروں کو اولیاء دوست نہ بنانا۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے، اتخذوها ہزوا، وہ بناتے ہیں اس کا مذاق و لعب اور کھیل، ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ وہ قوم نہیں عقل رکھتی۔ اب ہمارے بھی حال دیکھ لیں، یہ میچ ہو رہے ہوتے ہیں، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہاں یہ گراؤنڈوں میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، تو پھر نماز کا مذاق اڑانے والی بات ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے محفوظ رکھے۔ یہ بات شروع سے چلی آ رہی ہے، ہم ان باتوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے تو بتا رہا ہے کہ ایسا کام نہ کرو۔ وہ اس لیے کرتے ہیں، کوئی قوم سمجھتی نہیں ہے، یعنی انہیں دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کل کہہ دو، یا اہل کتاب، اہل کتاب، لا تنقمون، نہیں تم انتقام لیتے، منا ہم سے، اللہ مگر یہ کہ آمنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وما انزل علینا، اور جو اتارا گیا ہماری طرف، وما انزل من قبل کو، جو اتارا گیا پہلے، ورنہ اکثرکم فاسقون، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ کل ان سے پوچھو، حل انبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، بشر من ذالک، برا اس سے، مصوبتاً بدلہ، عند اللہ اللہ کے پاس، من لعنہ اللہ، جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے۔ یعنی یہ جو کھیل تماشا بنا رہے ہیں، یہ کوئی اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات ہے۔ ہاں، جو ان کا بدلہ انہیں ملنا ہے وہ بہت زیادہ برا ہے، کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی، وغضب علیہ، غضب ہوا جس پر، وجعل منہم القردۃ، بنا دی اس میں سے بندر، والخنازیر، اور سور، وعبدۃ الطاغوت، اور بندہ شیطان کا، اولئک شر مکانا، یہ لوگ بہت ہی بری جگہ پر ہیں، وضل سواء السبیل، اور بہت زیادہ گمراہ ہیں سیدھے راستے سے۔ یعنی جو لوگ دین کا مذاق کھیل اڑانے والے ہیں، وہ اصل میں سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ اب 13واں پارہ دیکھ لیں۔ بسم اللہ سورۃ العقد ہے، اور 9 آیات ہو گئی ہیں، 9 اور 10، یعنی 10ویں آیت آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سواء منکم، برابر ہے تم میں سے، من اسر القول، جو چھپ کر کرے بات، ومن جہر بہ، اور جو بلند آواز سے کرے اس کو، ومن ہوا، اور جو چھپ کر کرنے والا ہے، باللیل، رات کو، وسارب بالنہار، اور چلنے پھرنے والا ہے دن کو۔ لہو معقبات، اس کے لیے پہرے دار ہیں، من بین یدیہ، اس سے آگے، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے، یحفظون، وہ حفاظت کرتے ہیں اس کی، من امر اللہ، حکم سے اللہ تعالیٰ کے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغیر، نہیں بدلتا، بریکٹ میں لکھ لیں حالت، نہیں بدلتا حالت، ما بقوم، کسی قوم کی، حتیٰ، یہاں تک کہ، یغیر، وہ بدلیں، ما بانفسہم، اپنے آپ کو، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، بقوم، کسی قوم کے ساتھ، سوءً، برائی کا،
فلا مرد لہ، بس نہیں کوئی ٹالنے والا اس کو۔ وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، من دونی اس کے سوا، من وال کوئی بچانے والا۔ والذی یریکم البرق، وہی ذات ہے جو دکھاتی ہے تم کو بجلی، خوف و طمعا، خوف اور امید کے لیے، وَيُنْشِ صاحب ثقال، اور وہ اٹھا لاتا ہے بادل باری، اور یسبح الرعد، تسبیح کرتی ہے رعد، گرج یا کرک یا گرج جو بھی لکھ لیں، بحمدہ، اس کی تعریف کے ساتھ، والملائکۃ، اور فرشتے، من خیفت، اس کے خوف سے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ بھیجتا ہے بجلی، بجلی نہیں، قرق، صواعق، اور بھیجتا ہے قرق، فیصیب بہا، پس وہ پہنچاتا ہے اس کو، بہا اس کو، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، وہم یجادلون، اور وہ جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وَهُوَ شدید المحال، اور وہ سخت پکڑ والا ہے۔ بتا دیں کتنا کرنا ہے؟ جی اب دیکھ لینا، ہاں لفظ ہے نا ذرا تھوڑے سے، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے برابر ہیں چھپ کر کے بات، یا بلند آواز سے، یعنی اللہ تعالیٰ سینوں کے بیچ جانتا ہے، تم لوگوں سے بات چھپا سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپا سکتے، تو جو چھپ کے کرے سب اللہ کو جانتا ہے، جو رات کو چھپ کے کرے، جو دن کو کرے، سب اللہ کی نظر میں ہے۔ اللہ نے اس کے لیے پہرے دار مقرر کر دیے آگے اور پیچھے سے، جو اس کے اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں، یعنی فرشتے ایسے بھی ہیں جو ہر ان کے لیے حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ تو یعنی جو انسان زندگی گزار رہا ہے نا، وہ اس طرح نہیں کہ اللہ نے اسے ویسے چھوڑ دیا کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا، بلکہ اس کے لیے فرشتوں کو، جو آگے ہم پڑھیں گے 22ویں بارے میں جا کے آتا ہے کہ وہ فرشتے ایسے بھی ہیں جو زمین والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، اور ان کو جو برائیوں سے دور رکھنا، اور ان کی اولاد میں سے بھی ان کو نیک بنا دینا۔ تو اس طرح فرشتے یہاں حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو چھوٹ دیا تو فرشتوں کو بھی مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک خود اپنے آپ کو نہ بدلیں، اور جب ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی قوم سے برائی کا، اس کو بھی ٹالنے والا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہتا ہے، اگر نافرمانی کرے پھر بھی مہلت دیتا رہتا ہے کہ شاید وہ اپنی حالت بدل لیں۔ جب اپنی حالت نہیں بدلتے تو پھر اللہ تعالیٰ جب برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، یہ اللہ کے عذاب کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور ان کے لیے پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یعنی مہلت سے فائدہ اٹھا لیں تو بچ جائیں گے، اگر مہلت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی بچائے گا نہیں۔ اور وہی ذات ہے جو بجلی خوف اور امید کے لیے بھیجتی ہے، یعنی بعض اس سے ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، بعض کے لیے وہ موت کا باعث بھی بجلی بن جاتی ہے جس پہ گر جائے، اور وہ بادل بھی اٹھا لاتا ہے، یعنی بارش بھی ہوتی ہے۔ اور گرج سے ہے، یہ جو آوازیں آتی ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، جب فرشتوں پہ بھی اللہ تعالیٰ کو وحی کرتے ہیں نا تو وہ پر ان کے پھڑپڑاتے ہیں، اس سے بھی ایک آواز جو پیدا ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے خوف سے تسبیح کر رہے، یعنی ڈر جاتے ہیں۔
جب وہ کیفیت دور ہوتی ہے اس حکم کی، پھر وہ آپس میں فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا نازل کیا، کیا بتایا۔ یعنی سارے یہ اللہ کے ڈر سے ڈرنے والے ہیں سوائے انسانوں اور جنوں کے۔ فرشتے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ بھی اللہ کے خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرک بھیجتا ہے جس پر چاہتا ہے جس پر چاہتا ہے، یعنی کسی پر بجلی چمک جا کے گر جاتی ہے، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کے وہ سخت پکڑنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے بارے میں جھگڑا جو بھی کرے گا وہ نقصان ہی اٹھائے گا، کیونکہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ آپ کے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اب 9واں پارہ دیکھ لیں، کون سی آیت پڑھنی ہے؟ 104 پڑھنی ہے۔ قال موسیٰ یا فرعون، یہ 9واں پارہ سورۃ اعراف، 104 آیت آج ہم نے پڑھنی ہے سورۃ اعراف کی۔ پہلے فیصلہ کر کے بیٹھا کرے کون سا پڑھنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رسول ہوں رب جہان والوں کی طرف سے، بے شک میں رسول ہوں رب جہان والوں کی طرف سے، حقیقاً قائم ہوں علی اس پر، ان لا اقول کہ نہ میں کہوں، اللہ اللہ تعالیٰ پر، الا الحق سوائے حق کے، قد جئتکم تحقیق میں آیا تمہارے پاس، ببینۃ واضح دلیل کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فارسل معی بنی اسرائیل، بس بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو، کالا کہا ان کنتا جیتا بآیتن، اگر تو آیا ہے نشانی کے ساتھ، فاتی بہا پس تو لے آ اس کو، ان کنتا من الصادقین اگر تو سچوں میں سے ہے، فالقا عصاہ پس اس نے ڈالا اپنا عصا، فائزہ پس اسی وقت ہی یا وہ ہو گیا ثعبان مبین اسدھا واضح، ونزع یدہ اور نکالا اپنا ہاتھ، فائزہ یا بیضاء للناظرین اسی وقت وہ ہو گیا روشن دیکھنے والوں کے لیے یا سفید دیکھنے والوں کے لیے، قال الملأ کہا سرداروں نے، من قوم فرعون کی قوم میں سے، ان ھذا بے شک یہ لساحر علیم البتہ جادوگر ہے جاننے والا، یرید وہ چاہتا ہے، ان یخرجکم کہ وہ نکال دے تم کو، من ارضکم تمہاری زمین سے، فماذا تعملون پس تم کیا مشورہ دیتے ہو۔ اب اس میں یہ ہے، میں آگے پڑھاؤں گی ابھی ذرا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے آ کے کہا کہ فرعون میں رب جہانوں کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور میں وہی بات ہے جو اللہ نے مجھے کہا میں وہی حق ہی کہوں گا اور اسی پر قائم رہوں گا، تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں لگوں گا، بلکہ جو میرے رب نے کہا اسی پر قائم ہوں، کیونکہ میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آیا ہوں، بس میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، یعنی فضول بحث نہ کرنا، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دینا۔ کالا تو وہ کہنے لگا، کیونکہ جو نبی ہوتے ہیں نا ان کی کوشش ہوتی ہے دین کو غالب کرنے کی، جو اس کے مقابلے میں دشمن ہیں وہ ملک کو فتح کرنا چاہتے ہیں، وہ زمین اپنے حصے میں زیادہ سے زیادہ لانا چاہتے ہیں، جبکہ نبیوں کا یہ مقصد نہیں ہوتا۔ تو کہا فرعون کہنے لگا، ان کنتا جیتے بآیتن اگر تو نشانی لے کر آیا نا تو اسے لے آ، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ بس اسے اپنے عصا ڈالا تو اسدہ ہو گیا، ہاتھ نکالا سفید ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے۔ اب انہوں نے چونکہ معجزہ اس نے کہا تھا کہ دکھا دے جو تو نشانی لے کے، اللہ نے یہ معجزے دے کے بھیجا تھا انہیں کہ یہ دونوں معجزوں کے ساتھ جاؤ تم ان کے ساتھ۔ تو اب کہنے لگا کہ یہ تو جادوگر ہے جاننے والا، کیونکہ فرعون کو ایک دم سے فکر ہو گئی کہ یہ تو اتنی بڑی نشانی دکھا دیا تو قوم تو ایمان لے آئے گی، اس کے پیچھے لگ جائے گی۔ تو کہنے لگا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، صرف چاہتا یہ ہے کہ تمہاری زمین پہ قبضہ کر لے، کیونکہ وہ خود اصل میں یہی چیز چاہتے ہیں، تو اس لیے اس نے سوچا کہ یہ بھی زمین کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، بس تم کیا مشورہ دیتے ہو، یعنی ان کو اپنے پیچھے لگایا نا کہ دیکھ لینا میں بادشاہ ہوں، میں سب کچھ کرنے والا ہوں، تو تم مجھے بتاؤ اب کیا مشورہ دیتے ہو، یہ کیا کچھ کر رہا ہے موسیٰ جو ہے نعوذ باللہ۔ کال وہ کہنے لگے ارجی ڈیل دے اس کو، اور اس کے بھائی کو، وارسل اور بھیج دے فی المدائن شہروں میں حاشرین اکٹھے کرنے والے، یعنی یہ اگر جادو دکھا رہا ہے تو ہمارے پاس تو بہت بڑے جادوگر ہیں، تو سارا تجھے اختیار ہے، تو حکم دے ابھی اپنے بندوں کو سارے جادوگر لے آئیں گے تمہارے پاس، یا تو کا وہ آئیں گے تیرے پاس بکلی ہر ساحرین جادوگر کے ساتھ علیم ماہر، یعنی بہت زیادہ جادو جاننے والا،
वजा सहरतु, और आए जादूगर फ़िरौन के। कालू, उन्होंने कहा, इन्ना लना अजरन, बेशक हमारे लिए अलबत्ता अजर होगा, इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम गालिब हो गए। काला, कहा, नाम हाँ। व इन्नकुम, बेशक तुम लामिनल मुकर्रबीन, अलबत्ता मुकर्रबीन में से होगे। कालू, उन्होंने कहा, या मूसा, ए मूसा, इम्मान तुल किया, या कि तू डाले, इम्मान नकूना, या कि हम हो नहल मुल्कीन, पहले डालने वाले। काला, तो हज़रत मूसा ने कहा, अलकु, तुम डालो। फलम्माल को, जब उन्होंने डाला, सहर आयुन्नास, लोगों की आंखों पर जादू कर दिया। बस तरहबुहुम, और वो उनसे डर गए, उनके रोब में आ गए। वह जारो, आए बिसर नज़ीम, बड़े जादू के साथ। यानी अब ये कहा कि शहरों में भेजो, वो ले आएंगे माहिर जादूगर। जब जादूगर आए हैं, इसमें एक चीज़ मैंने तब भी बताई थी कि जो जादूगर आए वो भी इसी लालच में आए थे कि हम अपना करतब दिखाएंगे और फ़िरौन खुश हो जाएगा। वो खुश होने का इनाम हम पहले पूछेंगे, हमें कोई इनाम भी दोगे? तो कहा, तुम मुकर्रबीन में से, यानी मेरे दरबारी बन जाओगे। अब मूसा ने कहा, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि पहले तुमने अपना करतब दिखाना, या हम दिखाएं। इसमें मैंने आपको बात बताई, जब इख्तियार दिया जाए ना, पहले कौन करेगा, तुम या मैं, तो अगले को इख्तियार दे दो कि तुम करो, क्योंकि अगले को जब इख्तियार दिया होगा तो उसमें से कोई चीज़ें आपको खुद मिल जाएंगी। मसलन जब तकरीरी मुकाबला भी होता है तो लोग आके, लड़कियां कहती हैं, बाजी हमारा दरमियान में नाम लिखना, मिस प्लीज़ दरमियान में नाम लिखना। क्यों? इसलिए कि शुरू में समझ नहीं आती कि क्या माहौल बनना है, क्या होगा, और आखिर में जाके लोग वैसे उकता जाते हैं, तो कहते हैं दरमियान में नाम आए। तो इसलिए जब मौका दिया तो कहे पहले आप बोलें फिर हम करेंगे। तो यहाँ भी कहा कि तुम डालो, पूछा ना कि कौन, तो उन्होंने कहा तुम डालो। और जब उन्हें डाला तो इतनी रस्सियाँ लाठियाँ थीं, ऊँटों पे सवार करके लेके आए थे, रस्सियाँ और लाठियाँ, तो सब सांप बन गए, पूरे मैदान में बिखर गए। तो लोगों की आंखों पे जादू गया, जादू था ना, हिप्नोटाइज कर दिया। तो डरे तो बस इतने में हाले रखें आप, ठीक है, या सही हो जाएगा ना इंशाल्लाह जी। 116 तक, 117 इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलें अब नाजरा देख लें, बाजिश पर नज़र नाजरा आप पढ़ा दें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम जो कुछ सीखते हैं ना, बस उस पर अमल करने वाले बन जाएं। फिर इंशाल्लाह हमारा यहाँ बैठना भी अल्लाह के यहाँ बहुत कबूल हो जाएगा, रहमत खुदाबंदी भी होगी इंशाल्लाह, उठने से पहले हमारी बख्शिश भी हो जाएगी। नियत लेके बैठना है कि इंशाल्लाह हमने कुरान मजीद पर अमल करने वाला बनना है। कहीं क़यामत के दिन अल्लाह की पकड़ में ना आ जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कह दिया ना कि ए रब, मेरी कौम कुरान छोड़ गई थी, फिर हमारा कुछ नहीं बनना, चाहे हम 50 दोहरा कुरान करा ले, 100 करा ले, इसकी दोहराइयाँ कर ले, हमने 10 कुरान भी पढ़ लिए, लेकिन जब इसने हमें हिदायत नहीं दी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह के मुखलिस हो जाएं, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा अनिस वशती फ़ी कब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामा व नूरन व हुदम व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन, आमीन। हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरत।